سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ نور الدین، دو ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، جاؤ ان کا تعاقب کرو، انہیں پکڑو اور انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہ خواب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ بے سکونی کے عالم میں تھے اور تلاش کرنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے اور جا کے تلاش کیا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو خواب میں وہ چہرے دیکھے تھے کہ یہ دو وہ بدبخت ہیں جو اس طرح کے کسی گھنونے جرم میں ملوث ہیں، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف کے تمام لوگوں کو دعوت پہ مدعو کیا کہ شاید اس بہانے میں دیکھ پاؤں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ جا کے ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت پہ سب کو بلایا تو وہ ڈھونڈنے پہ وہ لوگ نہ ملے، تو پھر پوچھا گیا کہ جناب ان کے علاوہ بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ آئے ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، دو لوگ ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے نمازی ہیں، وہ نہیں آئے، وہ اپنے حجرے میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں ان کے حجرے میں گئے تو ان کی شکلیں دیکھ کے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی دو لوگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی کی تھی۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی مزید تفصیل جاننے کے لیے پورا کمرہ چھان بین کی، تو جب دیکھا کہ جائے نماز جو انہوں نے بچھائی ہوئی تھی اس کو اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی، اور جب اس سرنگ کے اندر جا کے لوگوں کو بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ تم لوگوں کے کیا عزائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سلیبی ہیں، سلیبیوں کی جانب سے آئے ہیں، اور ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو یہاں سے منتقل کرنے کہیں اور پر، اور ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم معاذ اللہ جو ہے بے حرمتی کریں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سرنگ کے اندر گئے تو وہ سرنگ یہاں تک کھودی جا چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نظر آنے لگے تھے۔ تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قدمین شریفین کو بوسہ دیا، یہ سعادت حاصل کی، بعض روایات میں ایسا آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان گستاخوں کو واصل جہنم کیا، انہیں دردناک قسم کی عبرتناک سزا دی گئی۔ تو یہ معاملہ جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ سارا ایک طرف تھا، لیکن جس بات پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے تھے وہ یہ تھی کہ جب انہیں گستاخوں کو واصل جہنم کیا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں میں چیختے چلاتے اور زار و قطار روتے ہوئے پھرتے، اور بار بار یہ سوچتے کہ خوشی کے عالم میں کہ میرے آقا نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، اس نوکری کے لیے، میں چنا کیا؟ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو عطا کیا، اور سیدنا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بیت المقدس شریف کو، فلسطین کو فتح کریں، لیکن وہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ خواہش پھر ان کے بعد آنے والے حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی۔ شام سے ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کو لوٹا گیا سلیبیوں کی جانب سے، اور مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، اور پھر عبرت کا نشان بنانے کے بعد ایک سلیبی جرنیل ان سے کہتا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ انہیں کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو وہ غیظ و غضب سے کھڑے ہو گئے، اور انہیں شدید غصہ آیا اس سلیبی جرنیل پہ۔ پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں یہ دو کام نہیں کرتا۔ وہ دو کام کیا تھے؟ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی گزارش کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس فتح نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں اس گستاخ رسول کو واصل جہنم نہیں کرتا۔ تو
بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، اور تمام صلیبی جرنیلوں کو ایک صف میں بٹھایا جاتا ہے۔ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، اسلام نے سب کو حقوق دیے۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام جرنیلوں کو پانی پلایا، ان کے وقار عزت مرتبہ کے مطابق کہ وہ اپنے لوگوں میں معزز تھے، ان کو پانی پلایا گیا اور کہا کہ تم لوگ اب ہماری امان میں ہو، باعزت طور پہ بری کر دیا جائے گا کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس فتح کر چکے ہیں، تم جتنے جنگی قیدی ہو انہیں بری کر دیا جائے گا۔ لیکن جب نظر پڑتی ہے ایک بندے کو پانی نہیں پلایا، وہ بندہ تھا جو کہ وہ صلیبی جرنیل جس نے گستاخی کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، جب اس کی طرف نظر پڑتی ہے تو ایوبی رحمۃ اللہ علیہ غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کی طرف مخاطب ہو کے، تو وہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لو دیکھو رسول اللہ نے اپنے غلام کو بھیج دیا، لو دیکھو رسول اللہ کا غلام حاضر ہے۔ اس گستاخ کو واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے، اسلام وہ اسلام کہ جب صلیبی جرنل گھوڑے سے گر جاتا تھا تو ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگ رکوا دیتے تھے، کہتے تھے اسے گھوڑے پہ سوار ہونے دو، میری برابری میں آئے پھر آ کے مقابلہ کرے۔ جب صلیبی جرنیل بیمار ہوتا تھا اور اس کے اپنے طبیب وہاں پر علاج معالجے کے لیے جاتے تھے تو اسے شفا نہیں ملتی تھی، تو ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر سے بہترین طبیب بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اسے جا کے دوا دو، وہ شفایاب ہو، میرے مقابلے میں آئے، برابری کی سطح پہ آ کے جنگ لڑے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ وقار رکھنے والے صلاح الدین ایوبی، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن جب اس گستاخ کو واصل جہنم کیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے، اسلام جرأت اور بہادری کا درس بھی دیتا ہے، اسلام ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا درس بھی دیتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج تک اسلام کو صلیبیوں سے اور یہودیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا نقصان اندر بیٹھے غداروں سے پہنچا ہے۔ ہر بادشاہ کے محل میں کوئی ایسے صلیبیوں کے جاسوس موجود ہوتے تھے جنہوں نے ہمیشہ سازشیں کیں۔ خیر پھر وہ وقت آیا کہ ایک صلیبی جرنیل آتا ہے، اور ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کی بات ہے، ان کے انتقال کے بعد کی بات ہے، کہ آ کے ان کی قبر پہ لات مارتا ہے اور کہتا ہے ایوبی اٹھو، ہم دوبارہ آ گئے، ہم پھر آ چکے ہیں۔ لیکن وہاں کسی شخص نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایوبی کے مرنے سے فرد واحد مرا، پوری امت مر گئی، پوری امت کو وہ دھچکا پہنچا ہے، وہ نقصان پہنچا ہے جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی یا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیادت عطا کرے، یا ہم میں وہ صلاحیتیں پیدا کرے، ہمیں اتنی جرأت دے، اتنی ہمت دے کہ ہم اسلام دشمن عناصر اور دشمنان پاکستان کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔